وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإن له وجاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ سیزن چل رہا ہے شادیوں کا، نکاح کا۔ کوئی شادی حال خالی نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا سارے بک ہیں، اور ہر آدمی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے بھی جانے پہچانے کہ میرے پاس بھی کچھ ہے۔ تو شادی سے اگر 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا کہ یہ شادی کیا ہو جائے گی؟ شادی۔ اور شادی جتنی شادی ہوگی اس کے اندر اتنی خیر و برکت ہوگی، اور شادی جتنی زیادہ اس میں رسومات ہوں گی، من چاہے انداز میں کی جائے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جائے گی، اتنی اس میں بربادی ہوگی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کے تانوں کو نہ دیکھے، دنیا والوں کے ہنگامے کو نہ دیکھے، دنیا والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار جینے نہیں دیں گے، دوست احباب طرح طرح کے تانوں کی بوچھار کر دیں گے۔ اس کو نہ دیکھتے ہوئے ایک مسلمان یہ دیکھے کہ مجھے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، خاندان کے سارے افراد ناراض ہو جائیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اگر اللہ رسول راضی ہے، اور اگر سارے خاندان والے راضی ہیں اور اللہ رسول ناراض ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے۔ تو ہمارے پیش نظر اللہ رسول کی رضا ہونا چاہیے، ان کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ تو شادیوں کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں، ان خرافات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور سے آپ کہیں گے ہم کیسے بچیں گے؟ چلو ہم اپنے یہاں نہیں کریں گے بھئی، برائی کو روکنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس برائی میں شریک نہ ہو، خود کرو بھی نہیں، اور پھر اس برائی اگر ہو رہی ہے تو شریک بھی نہ ہو۔ اگر آپ کر رہے ہو تو بھی مجرم ہو، اور اس برائی کو کرتے نہیں ہو، کرتا ہوا دیکھتے ہو، شریک ہوتے ہو، تو بھی مجرم ہو۔ ہاں، شریک ہو رہے ہو اور اس برائی پر آبجیکشن کر رہے ہو، اس برائی پر نکیر کر رہے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو، تم نے
غلط کیا ہے تب تو اس کے لیے شرک کی گنجائش ہے۔ اور اگر آپ نکیر نہیں کر سکتے، ٹوک نہیں سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہ شریک ہوں جہاں بھی یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم شریک نہیں ہوں گے سماج سے کٹ جائیں، سماج ہمیں الگ تھلگ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اپنا یقین درست رکھو، اگر آپ کے دل کا یقین درست ہے اور للہ فی اللہ کر رہے ہیں، سماج کی کوئی طاقت نہیں آپ کو کاٹ سکتی۔ آپ لوگ آپ سے خود جڑیں، چونکہ ہمارے دماغ کے اندر خود یہ وسوسہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اچھوت سمجھ لیے جائیں گے۔ اگر ہم نے عین شریعت کے مطابق اپنی شادیاں کی تو لوگ ہمیں بالکل کیا کر دیں گے، کنارے کر دیں گے، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کے لیے کریں گے، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے، کوئی آپ کو کنارے نہیں کر سکتا، جھک مار کے سب آپ کے قریب۔ لیکن اگر نظریہ آپ کا یہ ہو کہ میرا شہرہ ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میں لوگوں میں بڑا بن جاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اس کو عزت نہیں ملا کرتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ شادیاں کریں، شادی تو یقینی طور پر کی جائے گی، انبیاء کی سنت ہے، نکاح انبیاء کی سنت ہے، لیکن اس شادی کے اندر خرافات کرنا، فضول خرچیاں کرنا اور ہنگامہ آرائی کرنا، رسومات کو جنم دینا، طرح طرح کی رسومات کو اپنے خاندان میں اپنی شادیوں میں پورا کرنا، یقینی طور پر یہ ہمارے اسلام پر دھبا لگاتی ہے، ہمارے دین پر یہ چیز دھبا لگاتی ہے۔ میں نے بارہا آپ حضرات سے کہا کہ یہاں پر آ کر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں، کیا کریں، کرنا ہی پڑ رہا ہے، لوگ مان نہیں رہے، گھر والے نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ آ کے مجبور ہوتے ہیں۔ ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں بلکہ معذور بن جاتے ہیں، مجبور نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم گونگے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی ہمت کو جٹا نہیں پاتے ہیں، اپنے حوصلے کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہمت دکھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو لڑکا کہ ابا جی نکاح اسی شرط پہ کروں گا اگر شریعت کے مطابق ہوگا، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوگا میں کنوارا رہنا گوارا کر سکتا ہوں، شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن باپ کیسے نہیں کریں گے، باپ کو تو کرنا ہے۔ یہاں پر لڑکا کیا ہے، جم جائے اپنی جگہ کہ میں ایک نکاح کی سنت تو ادا کروں اور اس سنت کی وجہ سے ہزاروں سنتوں کا خون کروں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ نکاح کی سنت ادا کر رہا ہوں، اب اس کے ساتھ میں منگنی کی رسم، لینے دینے کی رسم بھی، اور اسی طریقے سے سب کو منانے کی رسم بھی، نکاح ہو رہا ہے اس کے اندر بھی رسم بھی، اور نہ معلوم کن کن رسومات کو ایک ہفتہ پہلے سے شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا طریقہ ہے؟ خاندان والوں کو معلوم ہوا ایک ہفتہ پہلے بلا لیا کھانے کے لیے، آؤ گھر میں رہو آ کر، اب تائی ہے، پھوپھی ہے، چچی ہے، خالہ ہے، ممانی ہے، سب آ کے ڈیرا ڈال دیا بیٹھے ہوئے۔ اب ایک آدمی کو تو وسعت ہے، مالدار ہے، وہ کھلاتا رہے گا مہینوں ہے، لیکن دوسرا جو کنگال اور فقیر قسم کا آدمی ہے یا جو درمیانی درجے کا آدمی ہے وہ پیچھے نہیں بلاتا ہے تو تانے دیے جاتے ہیں، بلاتا ہے تو اپنے پاس کھلانے کے لیے نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ تو وہ پستا ہے جو خاص طور سے درمیانی درجے کا آدمی ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ فقیر آدمی ہے، کنگال ہے، وہ مانگ کر اپنا کام چلا لیتا ہے، جب کہتے ہیں بھائی اس کے پاس ہے ہی نہیں،
بڑا آدمی ہے اس کے پاس تو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، جو درمیانی درجے کا آدمی ہے اس کی حلق میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، کرے تو کیا کرے، مانگ بھی نہیں سکتا اور اتنا ہے بھی نہیں کہ سب کے چونچلے پورے کر دے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر سب دین پہ آ جائیں، شریعت پہ آ جائیں تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا، ایسا ہو رہا ہے، کرنے والے کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا گجرات میں عام طور سے لڑکی کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ لڑکے والے عصر کی نماز میں جاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد عشاء کے بعد لڑکی کا باپ یا ماں دونوں لے کر کے لڑکی کو چلے جاتے ہیں، رخصتی ہوگی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ ولیمہ بھی اگر کرنا ہے تو سادگی کے ساتھ ولیمہ کرنا، جتنی گنجائش ہے 10 آدمیوں کی، 20 آدمی کی، 50 کی، 100 کی، تو انہوں نے ایک کھانا بنوایا، کھلا دیا، ہو گیا۔ اپنے یہاں تو ماشاءاللہ اتنی ڈشیں بنتی ہیں، کوئی گننا چاہے تو پریشان ہو جائے۔ ابھی پرسوں ہی ایک شادی ہوئی، مجھے پتہ چلا اس کے بارے میں کہ 200 قسم کے آئٹم، 200 قسم۔ کیا 200 آدمی کھا لے؟ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں نا، 200 لقمے کوئی بندہ نہیں کھا سکتا۔ ایک ایک لقمہ کھائے تو 200 ہو گئے، 200 لقمے کون سا کھاتا ہے؟ ایسے کھا لے گا۔ کیوں اتنے بنائے گئے؟ صرف دکھانے کے لیے، دیکھو میرے پاس مال ہے، میری تعریفیں کرو، میری تعریفوں کے پل باندھو تم۔ اسی لیے تو کیا اور کیا مقصد ہے؟ تو کرنے والے سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے۔ جس دن یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے سادگی سے کرنے والے، تو نامعلوم اللہ کی طرف سے کیا بلا، کیا آفت، کیا مصیبت۔ کچھ ایسے ہیں دیندار جن کی وجہ سے اس دنیا کا وجود قائم ہے، اگر وہ بھی نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اوپر رندہ پھیلا۔ تو سادگی سے کرنے والے ہیں، کیا ان کو دنیا سے نکال دیا جاتا ہے؟ سماج سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں کٹ آف کر دیا جاتا ہے؟ وہ بھی تو اسی دھرتی پہ رہتے ہیں، اسی سماج میں رہتے ہیں، کون انہیں نکال دیتا ہے؟ ہم خود اپنے اندر سے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے برابر ہیں۔ اور پھر مجھے معاف کریں، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعد میں طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنستے ہیں، بلاؤں میں پھنستے ہیں، رسوائیاں ہوتی ہیں، ذلتیں ہوتی ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ اس لیے اپنی شادیوں کو سادگی پر لانے کی کوشش کرو، سادگی پہ لانے کی۔ اور عرب میں بالکل اس کا الٹا ہے، عرب میں بالکل اس کا الٹا ہے، وہاں لڑکا جہیز تیار کرتے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ لڑکی والے لڑکے والے کیا جائیں گے اور جا کر کے دیکھیں گے کہ ان کے یہاں میری بیٹی کی گزارے کے لیے سامان زندگی ہے کہ نہیں ہے، سارا کچھ دیکھا جا کر کے، اور انہوں نے دیکھ لیا جتنا میرے یہاں ہے، ان کے یہاں بھی میری بیٹی سہولت سے زندگی گزار سکتی ہے، پریشانی نہیں ہوگی، تو وہ اوکے کرتے ہیں، فلاں دن نکاح ہو گیا، لڑکی کو لے کے آ گیا۔ بس لڑکی ایک کٹوری بھی لے کے نہیں جاتی، لڑکا سارا جہیز تیار کرتا، سارا کا سارا۔ اور یہی ہونا چاہیے بھائی، ذمہ داری خرچے کی کس کے اوپر ہے؟ بیوی کی۔ بیوی کے اوپر ہے، شوہر کے اوپر ہے؟ بیوی کے اوپر تو نہیں ہے، شوہر کے اوپر ہے۔ جب شوہر پر ساری ذمہ داری ہے تو یہ پہلے سے کیوں لے رہا ہے؟ پہلے سے کیوں وصول کر رہا ہے؟ ساری ذمہ داری شوہر پر تھی، سوئی سے لے کر کے، اور اگر ہوائی جہاز کی بھی ضرورت پڑے تو شوہر کی ہوگی، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ہم تو بھکاری بن جاتے ہیں، سوالی بن جاتے ہیں، منگتا بن جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، بے غیرت قسم کے، وہ سوال کر لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، مانگ لیتے اپنے منہ سے۔
ابھی پچھلے ہفتے میرے پاس ایک بڑے میاں آئے اور کہنے لگے کہ بیٹی کی شادی ہے اور 50 آدمیوں کو انہوں نے آنے کہا تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ 50 ہمارے غیر مسلم آئیں گے، ان کے لیے کھانا الگ سے۔ کہنے مفتی صاحب میں کیا کروں، میرے پاس تو ہے نہیں، ایک ہی راستہ میرے پاس ہے، میں سود لے کر کے اپنی بیٹی کی شادی۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسے کیسے بے حیا قسم کے لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں، بھائی مہمان تمہارے، تم کھلاؤ اپنے گھر میں جو تمہیں کھلانا ہے، دوسرے کے دروازے پہ لا کر بوجھ ڈال دیا جا کر کے تمہیں کھلانا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ مہمان تمہارے، دوست تمہارے، رشتہ دار تمہارے ہیں، کھلاؤں گا میں کیوں کھلاؤں گا؟ تمہارے، تم کھلاؤ اپنے دسترخوان پہ جا کر۔ انتہا درجے کی بے شرمی اور بے غیرتی۔ پھر بلائے جائے 50 تو پہنچتے ہیں 100، 25 تو کم سے کم بڑھتی پہنچتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بغیر بلائے دعوت میں گیا، ڈاکو بن کے داخل ہوا، چور بن کے ڈاکو بن کے داخل ہوا، چور بن کر کے نکلا۔ کتنے لوگ یہ بے غیرتیاں کر رہے ہیں؟ اور جناب لڑکے کا کیا ہے، سوٹ کون بنائے گا؟ لڑکی والا پہن کے آئے گا کون سا؟ یہ لوگ 50,000 ہر آدمی لے رہا ہے، 50 1 لاکھ لوگ یہ پہن کے آؤ گے، تم منگتا ہو، بھکاری ہو، ہمارے دروازے پہ آؤ گے، میرا ہی سوٹ اس لیے بھکاری بہت کچھ لے رہے ہو، سواری پہ بھی نہیں، اپنے سوٹ میں بھی نہیں، ہمارے سوٹ لاؤ گے، سے لے کے سب میرا ہوگا، اس لیے کہ آج سے میرے گھر سے پہن کر کے آ رہے کس کا؟ دوسرے کا۔ سوچو میرے بھائیوں، غور کرو اس پہ، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم ہیں تماشائی بنے ہوئے، اور ہم میں سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 99% ہیں، 99% وہ ہیں جو ایسے فنکشنوں میں شرکت کرتے جاتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بائیکاٹ کر دو، دروازے پہ پہنچو، وہاں دیکھو اگر اسٹینڈنگ میں کھانا ہو رہا ہے تو جو ذمہ دار ہے اسے بلاؤ اور کہو کہ تم نے نبی کی سنتوں کا خون کیا ہے، تم مجرم ہو، اس لیے تمہارے یہاں نہیں کھاتا جا رہا، اسے احساس تو ہو اس بات کا۔ لیکن ہم بھی جا کر کے بندر کی طرح شریک ہو جاتے ہیں، ہم بھی کھانے شروع کر دیتے ہیں، ہم نے بھی پلیٹ اٹھائی اور لگ گئے اسی طرح کھانے کے لیے، جانوروں کی طرح۔ تو گویا کہ ہم بھی عمل سے تائید کر رہے ہیں کہ تم اگر نبی کی سنت قبول کرنے والے ہو، شاباش ہو تمہارے لیے، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، نبی کی سنت اگر ذبح ہوگی میں بھی ہاتھ لگا رہا ہوں۔ چاہیے تو یہ کام کیا کرتے، بائیکاٹ کر دیتے، منع کر دیتے ساتھ، لیکن نہیں، زبان کے چٹکارے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے، جو کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رسول کو ناراض کر دو اور ان کو خوش کرو۔ کیسا دل ہے، کیسا جگر ہے، کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے ہمارے پاس، کہ لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ تبھی تو آفتیں آتی ہیں، تبھی تو مصیبتیں آتی ہیں، تبھی تو شادیاں نبھتی نہیں ہیں۔ جتنے طلاق کے کیسز اب ہو رہے ہیں اس سے پہلے کتنے نہیں تھے، جتنا چھوٹ چھٹاؤ اب ہو رہا ہے اتنا پہلے تو نہیں تھا۔ جس قدر خرافات بڑھتی جائیں گی، رسومات بڑھتی جائیں گی، فضولیات بڑھتی جائیں گی، اتنا ہی اللہ کی طرف سے دلوں کی طرف فرق پڑتا ہے۔ ہم منانے کی کوشش کریں گے، مان جائیں، لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، دلوں میں اللہ نفرت ڈال دیتا ہے، بغض ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی شادیوں کو سادگی پر لانے کی کوشش کریں۔ منگنی کے نام پر نہ 1 روپیہ دو، نہ 1 روپیہ دو،
جو کہے آپ صاف کہہ دو ہمیں نبی کے طریقے سے دکھا دو، ہم مان لیں۔ پوچھو مسلمان ہو کہ ہاں مسلمان ہے، دکھاؤ نبی نے کہاں کیا ہے۔ کیونکہ یہ تو چلتا ہے کہ چلتا، ہمارے یہاں نہیں چلتا، ہمارے یہاں سنت ہے۔ تمہیں کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ جاؤ، نہیں کرنا۔ آپ جب عزم رکھو گے، ارادہ رکھو گے، ایک جگہ سے رشتہ ٹوٹے گا، اللہ دوسری جگہ اس سے بہتر دے گا۔ اللہ کے لیے جو کوئی قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے رسوا نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ اللہ بڑا غیور ہے، جو اللہ کے لیے قدم اٹھائے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہے۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہو سکتا اس کے لیے۔ اس لیے تمام قسم کی رسومات اور خرافات سے بچا کر کے جب اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشیاں دے گا، راحت دے گا، برکت دے گا، عافیت دے گا۔ وہ بہو بھی آ کر کے آپ کا کیا ہے دکھ درد بانٹے گی، ورنہ وہ اپنا الگ گھر بنائے گی، آپ الگ پڑے رہو۔ میں نے مولانا احمد علی لاہوری کا واقعہ سنایا تھا کہ شادیاں ایسی بھی ہوتی۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ غیر مسلم کے بیٹے تھے، اسلام میں اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بخاری شریف۔ تو ان کے جو سسر ہونے والے تھے وہ نکلے، ان کی بیٹی جوان ہو گئی کہ مجھے کوئی نیک بچہ ملے اپنی بیٹی کی شادی کا۔ ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ برسر روزگار۔ کیا ملے؟ برسر روزگار ملے، نیک نہیں ڈھونڈتے۔ برسر روزگار ہے، کاروبار ہے، بنگلہ اور کوٹھی ہے، یہ سب کچھ ہے، ہاں جی کر دو، کوئی کمی نہیں۔ دین یہ دیندار بن جائے، دین نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے بڑی جو کمی ہے اس کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا ہے، خوبصورت ہے، برسر روزگار ہے، اس کے پاس کوٹھی اور بنگلہ ہے، گھر اپنا ہے، کاروبار اپنا ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، ہماری بیٹی کو آرام رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ دین اگر زندگی میں ہے تو آپ کی بیٹی کو چٹنی کھلا کر کے خوش رکھے، اور دین اگر زندگی میں نہیں ہے تو روزانہ سونے کے لقمے کھلا کر بھی روزانہ اس کو نئی موت دے گا، نئی زندگی دے گا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر نکلے، مختلف مدرسوں میں گئے اور آخر کار دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلقات تھے، جا کر انہوں نے کہا حضرت میری بیٹی جوان ہے، میں اپنی بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں، اگر کوئی بچہ ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ حضرت نے کہا کل میں بخاری پڑھانے چلوں گا، میرے ساتھ چلنا، دیکھ لینا جو لڑکا پسند آئے گا اسی سے نکاح ہو جائے گا۔ کوئی منگنی نہیں تھی۔ چنانچہ اگلے دن آئے، وہ بیٹھے رہے، نگاہ ڈالتے رہے بچوں پہ، دیکھتے رہے۔ مختلف ملکوں کے لڑکے ہوتے تھے اس وقت دارالعلوم دیوبند میں، مختلف ملکوں کے۔ دیکھتے رہے، مولانا احمد علی کہتے میرے اوپر ان کی نگاہ ٹکی۔ اور اس کے بعد جب درس ختم ہوا، حضرت شیخ الہند سے کہا کہ حضرت یہ بچہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ حضرت نے پوچھ لیا احمد علی نکاح کرو گے؟ کہ میں شرمایا تھوڑا سا، باحیا تو شرمائے گا، بے حیا تو پاچھے کھل دے گا۔ تو حضرت نے کہا بھائی یہ سنت ہے، تمہارا آخری سال ہے، نکاح تو کرنا ہی ہے، ضرورت ہے تو کر لو۔ کہ جی حضرت یہ سنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کل تمہارا عصر بعد نکاح، کل عصر بعد تمہارا کیا ہے؟ نکاح ہے۔ ہو گئی منگنی، ہو گیا رشتہ۔ اب ان کے ماں باپ تو سارے کے سارے غیر مسلم تھے، یہ اکیلے مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا، دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا، وہی میں پہنے ہوا تھا، نیا سلوا نہیں سکتا تھا، گنجائش نہیں تھی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے چھیڑا اور کہا بھائی نیا سوٹ بنا لے، میرے پاس نہیں، گنجائش نہیں۔ ایک نے کہا میرا سوٹ نیا بنا رکھا ہے، میں نے کہا یہ ہے میری غیرت کے خلاف ہے، میرا پسند ہے۔ میں
چلے گئے. تو کہا ایسا کر یہ جو پہلے سے ہوئی حقیقت ہو. کہتے میری شامت آئی, میں نے اثر بات کر دیا اسے. سردیوں کا وقت تھا, دھوپ وہ گیلا کا گیلے گا. اثر کی اذان ہو گئی, میں نے گیلے اٹھا کے کل بھی یہی کرتا تھا, آج بھی یہی کرتا. پہن کے مسجد میں پہنچا, میرے سسر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. یہی کل کرتا تھا, یہی آج ہے, بس یہ کل تھوڑا گندا تھا, آج تھوڑا. کہتے ہیں کہ عصر کے بعد خطبہ ہوا, نکاح ہوا, میرا ایجاب و قبول ہو گیا. اور فرماتے ہیں کوئی کسی طرح کا ہنگامہ نہیں ہوا. ایک خاص بات انہوں نے کہی, پر حضرت فرماتے تھے میرے سسر کی نگاہ بڑی تیز تھی. میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا تھا جب احمد علی کو کوئی جانتا نہیں پہلے. اس وقت میرے سسر نے مجھے پہچانا. کہتے نکاح ہوا, سال کا آخر ہوا, تو میرے سسر اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے. اب گھر تو میرا تھا نہیں, ایک جگہ پہ چھپر میں نے ڈال لیا. اب کوئی کمائی نہیں, پڑھانا کہیں لگا نہیں. بیوی آ گئی گھر میں, جیسے تیسے کچھ برتن وغیرہ کیے, کچھ سامان کیا. پہلی رخصتی میں کہتے ہیں کئی دن کے فاقے ہو گیا. پہلی رخصتی میں کئی دن کے فاقے, اس لیے کہ تھا ہی نہیں گھر میں کھانے کے لیے. بولو آج کی بیٹی رکے گی, آج کی بیٹی تو باپ کا سر کھا لے گی. ماں سے لڑائی لڑے گی, تم نے کس حقیقت کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا, اس کے بعد کھانے کے لیے. ہر آدمی اتنا تو کرتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب کوئی جائے تو اس کی ضیافت ہوتی ہے, کھانا پینا اچھا رکھا جاتا ہے. ایسا کنگال, ایسا بھکاری آدمی کچھ کے پاس پڑھے تو برتن بھی نہیں, گھر بھی نہیں, کچھ نہیں. کیا دیکھا ہے تم نے, کیا دیکھ کے میرا نکاح کیا؟ یہی ہوتا, یہی جواب دیا جاتا. لیکن ماں نے تربیت دی تھی, باپ نے تربیت دی تھی. دین اور شریعت, اللہ رسول کی محبت, دین کی عظمت دل کے اندر بٹھائی تھی. جب باپ پہلی رخصتی کے بعد لے کے گیا تو ماں نے پوچھا بیٹا تمہارا جیون ساتھی کیسے؟ تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آیا اور کہنے لگی اماں لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی, مجھے تو نہیں ملی. مجھے ایسا نیک شوہر ملا ہے, میرے لیے تو جنت ہے. یہ وہ بیٹی کہہ رہی جس کو پہلی رخصتی میں فاقے تھا. زندگی میں دین تھا تو فاقہ رہ کر کے خوش ہیں دین دیکھ کر, اور جب زندگی میں دین نہیں ہوگا محلات میں رہ کر کے سکون نہیں ہوگا. حضرت کی اہلیہ خود فرماتی ہے ایک وہ دن تھا اور ایک دن وہ آیا جب مولانا احمد علی بنے, اور پھر لاہور کے اندر تفسیر کرتے تھے جامع مسجد میں. اور اس کے بعد حضرت کے گھر میں وقت کی وزیروں کی بیویاں اور بیٹیاں آ کر کے جھاڑو لگانے میں فخر محسوس. نوابوں کی بیٹیاں آتی تھی اور کہتی تھی میں نے حضرت کے گھر میں جھاڑو لگائی. ایک وقت وہ بھی آیا. اور پھر مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا ہے تو عورتوں نے چھتوں کے اوپر سے بالکنی سے اتنے پھول ڈالے تھے کہ پوری ان کی جنازے کی چارپائی بھر گئی. اور جب دفن کیا گیا تو 3 مرتبہ ان کے بیٹوں نے قبر میں مٹی ڈالی ہے. لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے اور اس مٹی سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی, اور مٹی سے 6 مہینے تک خوشبو آتی ہے. 6 مہینے تک. جب دین زندگی میں ہوگا تو فقیری میں بھی مزہ آئے گا, اور دین زندگی میں نہیں ہوگا تو شاہوں کے محلات میں بھی آتی ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کے لیے تجویز کرو دیندار کو, بیٹوں کے لیے تجویز کرو دیندار بچی کو. مال و متاع کو مت دیکھو, یہ تو آنی جانی اور فانی چیز ہے, ختم ہو جانے والی. تو شادیوں کو جب آپ سادگی پہ لاؤ گے, سنت پر لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت میں ڈالے. ہم ماحول سے متاثر ہو کر کے اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں, سماج جینے نہیں دے رہا ہے, لوگ مان نہیں رہے ہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہوتا ہے, سینہ سپر ہو جانا ہوتا ہے کہ نہیں لوگ نہیں مانتے, نہ مانے, مجھے تو ایسا ہی کرنا ہے, ہر حال میں ایسے ہی کروں گا.
کوئی کتنے تانے دے، برا بھلا کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے اللہ اور اپنے رسول کی پرواہ ہے۔ مجھے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو بھی خرافات ہوتی ہیں، اور بہت خرافات ہوتی ہیں شادیوں کے اندر، میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان سے باز رہو، سنت کے مطابق شادیاں کرو۔ پورے خاندان کو، سارے دوستوں کو شادیوں میں بلانا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں نے بارہا آپ حضرات سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور آقا سے زیادہ صحابہ کو کسی سے محبت ہو نہیں سکتی، لیکن صحابہ نکاح کرتے تھے، اللہ کے نبی کو نکاح خوانی کے لیے نہیں بلاتے کہ آقا چلو ہمارا نکاح پڑھا دو، برکت ہو جائے گی۔ آپ مجھے نکاح پڑھانے کے لیے لے جاؤ، قسم اللہ کی برکت نہیں ہو سکتی ہے اگر اس نکاح میں سنت کا خیال نہیں ہے۔ شخصیات میں برکت نہیں ہوتی، سنت میں برکت ہوتی۔ آپ جا کے امام حرم سے پڑھا لو جا کے نکاح، اور بعد میں آ کے خرافاتیں کرو، اس نکاح میں خیر و برکت قطعاً نہیں۔ اور آپ اپنے محلے کے امام سے جو صرف حافظ ہی ہے، اس سے نکاح پڑھوا لو اور سنت کا خیال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکتوں کی بوچھار۔ اس لیے سنتوں کو دیکھو کیا ہے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس وقت کی کیا ہے، اس کا خیال کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ انوائٹ ہی نہیں کر رہے، بلا ہی نہیں رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے ان کے کپڑوں پر زردی دیکھ کر محسوس کیا، جو خوشبو لگائی جاتی تھی اس کا رنگ دیکھ کے محسوس کیا۔ آپ نے پھر عبد الرحمن نکاح کر دیا، جی اللہ کے نبی کر دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا یار کم سے کم اتنا تو سوچا ہوتا، میں تمہارا نبی ہوں، ایک پھٹے منہ سے ہی کہہ دیتے آ جاؤ۔ آپ نے یہ کہا اولی ولو بشاۃ، ہاں ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے، یہ سنت ہے، اتنا کہا آپ نے۔ لیکن یہ نہیں کہا ولیمہ میں مجھے بلا لو، مجھے ولیمہ بلانا، یہ نہیں کہا، یہ کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کر دو۔ ایسے ہی حضرت جابر نے نکاح کیا، جابر نے نکاح کیا، اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دی۔ آپ سوچ رہے ایک ہی آدمی ہوگا، ایک ہی ساتھ نہیں، بہت سے صحابہ ایسے ہیں انہوں نے نکاح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا جابر نکاح کر لی؟ کہ جی اللہ کے نبی ہو گیا نکاح۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کنواری سے کیا ہے یا شادی شدہ سے؟ تو کہنے اللہ کے نبی میں نے شادی شدہ سے کیا ہے، اسے وہ بیوہ ہو گئی۔ چونکہ حضرت جابر نوجوان تھے، آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی میری 7 بہنیں ہیں، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، کنواری سے کرتا تو تربیت نہیں ہوتی، میں اس تجربے کار عورت کو لایا ہوں، میری بہنوں کی تربیت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ تو صحابہ